محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماسٹر فرید کا بیٹا ان پڑھ تھا اور اس نے شادی بھی ایک ان پڑھ لڑکی سے کر لی جو ماسٹر صاحب کی ذرا بھی عزت نہ کرتی اور تنخواہ ملتے ہی ان سے پیسے بٹور لیتی۔ ماسٹر صاحب دادا بنے تو ان کی کوشش تھی کہ پوتے کو پڑھا دوں، لیکن وہ والدین کو دیکھ کر دادا کو جو جی میں آتا کہہ دیتا۔ ایک دن ماسٹر صاحب اسے سکول لے کر گئے تو اس نے دادا کو گالیاں دے دے کر سکول میں ذلیل و رسوا کروا دیا، اور جب گھر لوٹے تو بہو اور بیٹے نے بچے کی حالت دیکھ کر ماسٹر صاحب پر تشدد کر کے انہیں باہر پھینک دیا۔ اگلے ہی صبح ماسٹر کا بیٹا اور بہو زخمی حالت میں چیختے چلاتے ہوئے گھر سے باہر بھاگے تو لوگوں کا ایک ہجوم لگ گیا، کیونکہ ماسٹر صاحب کے پوتے جون کی تپتی دوپہر تھی جب آسمان سے آگ برس رہی تھی اور زمین توے کی طرح جل رہی تھی۔ ماسٹر فرید اپنے پرانے سکول سے تھکے ہارے قدموں کے ساتھ گھر کی طرف واپس لوٹ رہے تھے۔ ان کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں اور ان کے پرانے جوتوں میں سے ان کے تھکے ہوئے پاؤں کی اذیت صاف جھلک رہی تھی۔ ماسٹر فرید ایک انتہائی اصول پسند، نہایت ایماندار اور شفیق استاد تھے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی دوسروں کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے میں گزار دی تھی۔ ان کا دل ہمیشہ اس خواہش سے بھرا رہتا تھا کہ ہر بچہ پڑھ لکھ کر ایک عظیم انسان بنے اور اس معاشرے میں اپنا ایک مقام پیدا کرے، مگر ان کی اپنی زندگی کا المیہ یہ تھا کہ ان کا اپنا ہی بیٹا جمیل تعلیم جیسی عظیم نعمت سے بالکل محروم رہ گیا تھا۔ جمیل ایک انتہائی نکما، کام چور اور ان پڑھ نوجوان تھا، جسے اپنی زندگی میں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں تھی، اور وہ اپنا سارا وقت دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنے اور فضول کاموں میں ضائع کر دیتا تھا۔ ماسٹر فرید کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہتا تھا کہ جسے انہوں نے اتنے پیار اور چاہت سے پالا، وہی بیٹا ان کے بڑھاپے کا سہارا بننے کی بجائے ان کے لیے ایک بوجھ بن کر رہ گیا تھا۔ جمیل کی اس حالت کی سب سے بڑی وجہ اس کی مرحومہ اماں تھی، جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بے جا لاڈ پیار سے اس قدر بگاڑ دیا تھا کہ وہ کسی کی بات نہیں سنتا تھا۔ جب ماسٹر فرید جمیل کو زبردستی سکول لے جانے کی کوشش کرتے تو ان کی بیوی ان کے سامنے کھڑی ہو جاتی اور رونے دھونے لگتی کہ اس کے بچے پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اس طرح جمیل سکول کی دہلیز تک تو جاتا، مگر وہاں سے بھاگ نکلتا اور پڑھائی لکھائی سے اس نے ہمیشہ کے لیے ناطہ توڑ لیا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور جمیل ایک گبھرو جوان بن گیا، مگر اس کے اندر شعور اور تعلیم کی وہ روشنی بالکل نہیں تھی جو ایک انسان کو دراصل انسان بناتی ہے۔ ماسٹر فرید کی بیوی اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے جمیل کی شادی اپنی ایک بھتیجی شگفتہ سے کروا گئی تھی، جو کہ خود بھی بالکل ان پڑھ اور انتہائی لالچی قسم کی عورت تھی۔ شگفتہ کے آنے کے بعد ماسٹر فرید کی زندگی مزید عذاب بن گئی، کیونکہ وہ دونوں میاں بیوی ماسٹر فرید کی ذرا سی بھی عزت نہیں کرتے تھے اور انہیں صرف ایک کمانے والی مشین سمجھتے تھے۔ ماسٹر فرید کے گھر کی چوکھٹ پر قدم رکھتے ہی انہیں ہمیشہ ایک عجیب سی اداسی اور تنہائی کا احساس گھیر لیتا تھا، کیونکہ جس گھر کو انہوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے بنایا تھا وہاں ان کے لیے کوئی سکون نہیں تھا۔ آج مہینے کی پہلی تاریخ تھی اور ماسٹر فرید کو ان کی تنخواہ ملی تھی، جو کہ ان کے پورے مہینے کی سخت محنت اور خواری کا نتیجہ تھی۔ جیسے ہی ماسٹر فرید نے گھر کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئے تو ان کی بہو شگفتہ کا رویہ ہمیشہ کے برعکس بالکل بدلا ہوا تھا، اور وہ نہایت پھرتی سے ان کے آگے پیچھے گھومنے لگی، اور ان کے چہرے پر ایک مصنوعی اور بناوٹی مسکراہٹ تھی، وہ عام طور پر ان کے چہرے پر کبھی نظر نہیں آتی تھی۔ شگفتہ نے جلدی سے کچن کا رخ کیا اور فریج سے ایک ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس نکال کر ماسٹر فرید کے سامنے پیش کیا اور انتہائی خوش آمدی لہجے میں کہنے لگی، ابا جان، اس قدر شدید گرمی میں آپ تھک کر سکول سے آئے ہیں،
جلدی سے یہ ٹھنڈا پانی پی لیں تاکہ آپ کی گرمی کچھ کم ہو سکے۔ ماسٹر فرید اپنی بہو کے اس اچانک بدلے ہوئے تیور اور اس مصنوعی محبت کو دیکھ کر اندر ہی اندر بالکل حیران رہ گئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس گھر میں ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک صرف اسی دن ہوتا ہے جس دن ان کی جیب میں تنخواہ کے پیسے ہوتے ہیں۔ انہوں نے شگفتہ کے ہاتھ سے ٹھنڈے پانی کا گلاس تھاما اور ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گئے، کیونکہ گرمی اور تھکاوٹ کی وجہ سے ان کا گلا پوری طرح خشک ہو چکا تھا اور انہیں واقعی ٹھنڈے پانی کی اشد ضرورت تھی۔ ماسٹر فرید نے ٹھنڈی آب بھرتے ہوئے کہا، بیٹا گرمی تو واقع بہت زیادہ ہے۔ جو لوگ گھر سے نکلتے ہیں اور کام کاج کرتے ہیں، سڑکوں پر مارے مارے پھرتے ہیں اور روزگار کماتے ہیں، صرف وہی لوگ جانتے ہیں کہ جون اور جولائی کی گرمی کس قدر جلانے والی ہوتی ہے۔ شگفتہ نے فوراً سے ماسٹر فرید کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اپنا سر ہلایا اور کہنے لگی، جی ابا جان، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہم تو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ باہر کس قدر آگ برس رہی ہے اور لوگ کتنی مشکل سے پیسہ کماتے ہیں۔ اس لیے تو میں نے سوچا ہے کہ آپ کے آتے ہی آپ کو ٹھنڈا پانی دوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا سکون مل سکے۔ ماسٹر فرید نے اپنی بہو کی اس ظاہری ہمدردی اور خوشامد پر اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنے کمرے کی طرف چلنے لگے، مگر شگفتہ کہاں انہیں اس طرح آسانی سے جانے دینے والی تھی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر ماسٹر فرید کا راستہ روک لیا اور چہرے پر انتہائی فکر مندی اور پریشانی کے تاثرات لاتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی، ابا جان، کل میں مارکیٹ گئی تھی سودا سلف لینے کے لیے، تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اف اللہ، اس قدر مہنگائی ہو گئی ہے کہ 100 روپے کی چیز اب 200 میں مل رہی ہے۔ ضروریات زندگی کو پورا کرنا اس قدر مشکل ہو چکا ہے کہ گھر چلانا کسی عورت کے لیے عذاب بن گیا ہے۔ ماسٹر فرید، جو کہ خود ان تمام حالات سے بخوبی واقف تھے، بغور اپنی بہو کا چہرہ دیکھنے لگے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان باتوں کا اصل مقصد کیا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے نہایت نرمی سے جواب دیا، ہاں بیٹا، مہنگائی تو واقعی آسمان کو چھو رہی ہے۔ بندہ پورا مہینہ خوار ہوتا ہے، صبح سے شام تک بچوں کو پڑھاتا ہے، تب جا کر کہیں تنخواہ ملتی ہے، اور وہ تنخواہ ایک ہی دن میں ایسے اڑ جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ سارے پیسے کہاں خرچ ہو گئے۔ شگفتہ بیگ فوراً سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تو اور کیا ابا جان، اس بار تو بجلی کا بل بھی اتنا زیادہ آیا ہے کہ ہماری تو نیندیں ہی اڑ گئی ہیں، اور اوپر سے اس گھر میں کمانے والے صرف آپ ہیں اور ایک ہی تنخواہ ہے۔ اب ایک تنخواہ سے گھر کے اتنے سارے خرچے کہاں پورے کروں؟ سنا ہے اس بار بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ ماسٹر فرید نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹا تنخواہ بڑھنے کا کیا فائدہ جب مہنگائی اس سے بھی دگنی تیزی سے بڑھ گئی ہے؟ تم خود ہی تو ابھی کہہ رہی تھی کہ چیزوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ شگفتہ نے جلدی سے بات کاٹی اور بولی، ارے ہاں ابا جان، یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ خرچے کسی طرح پورے نہیں ہو رہے۔ آخر آپ کو اس بار کتنی تنخواہ ملی ہے؟ اور شگفتہ نے بالآخر وہ بات پوچھ ہی لی جس کے لیے وہ صبح سے انتظار کر رہی تھی اور ٹھنڈے پانی کے گلاس پیش کر رہی تھی۔ ماسٹر فرید نے ایک گہری سانس لی اور نہایت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے، بیٹا اس بار مجھے 70,000 روپے تنخواہ ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پیسوں میں برکت ڈالے اور ہمارا گزارا آسانی سے ہو جائے۔ یہ کہتے ہی ماسٹر فرید نے اپنے پرانے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور تنخواہ کے سارے پیسے نکال کر شگفتہ کے ہاتھ میں تھما دیے۔ شگفتہ نے جھٹ پٹ ان پیسوں کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اتنے سارے نیلے اور سبز نوٹ دیکھ کر اس کی آنکھیں بری طرح سے چمکنے لگیں اور اس کے چہرے پر ایسی خاموشی چھا گئی جیسے اسے کوئی بہت بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ مہینے میں صرف ایک بار ہی تو ان نے
کڑکڑاتے ہوئے نوٹوں کی جھلک اس کی آنکھوں کو نصیب ہوتی تھی۔ اس نے جلدی جلدی اپنی انگلیوں کو ہلا کر نوٹ گننے شروع کر دیے، جبکہ ماسٹر فرید خاموشی اور اداسی سے اپنے بہو کے چہرے پر بدلتے ہوئے تاثرات دیکھ رہے تھے۔ اچانک شگفتہ کے ماتھے پر تیوری چڑھ گئی اور اس کی بناوٹی مسکراہٹ غصے میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے اپنی آواز کو ذرا سخت کرتے ہوئے کہا، ابا جان، یہ تو صرف 60,000 روپے ہیں، باقی کے 10,000 کہاں گئے؟ آپ نے تو ابھی کہا ہے کہ 70,000 تنخواہ ملی ہے۔ ماسٹر فرید نے تھوڑی سی شرمندگی اور مجبوری کے ساتھ جواب دیا، بیٹا، میرے اپنے بھی تو کچھ ضروری خرچے ہوتے ہیں جنہیں میں نے پورا کرنا ہوتا ہے۔ آج کل میری آنکھیں بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہیں، مجھے بالکل ٹھیک سے نظر نہیں آتا۔ اسکول میں بچوں کی کاپیاں چیک کرتے ہوئے الفاظ دھندلے ہو جاتے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی نظر چیک کروانی ہے اور نئے نمبر کا چشمہ بھی بنوانا ہے۔ لگتا ہے کہ اینک کا نمبر بڑھ گیا ہے، اس لیے میں نے وہ 10,000 روپے اپنے علاج اور چشمے کے لیے رکھ لیے ہیں۔ شگفتہ نے جیسے ہی یہ سنا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر باندھ لیے اور اس کے تیور ایک دم سے بدل گئے۔ وہ انتہائی بدتمیزی اور غصے سے بولنے لگی، اب اس عمر میں آپ کے کیا خرچے ہو سکتے ہیں؟ بھلا اچھا خاصا تو نظر آتا ہے آپ کو، راہ چلتے ہوئے تو کبھی کسی چیز سے نہیں ٹکراتے۔ اس عمر میں اتنی نظر تو سب کی ہی کمزور ہو جاتی ہے، یہ کوئی بیماری تھوڑی ہے۔ کیوں ان لٹیرے ڈاکٹروں کو خواہ مخواہ میں پیسے دینے ہیں؟ وہ تو ویسے ہی بزرگوں کو لوٹنے کے لیے دکانیں چمکا کر بیٹھے ہیں۔ اب ان 60,000 روپے میں پورا مہینہ کیسے چلاؤں؟ اس بار تو بجلی کا بل بھی دگنا آیا ہے، اور اوپر سے آپ کا وہ نکما بیٹا جمیل تو کچھ کرنے جوگا نہیں ہے۔ میں اس سے کیا امید رکھوں کہ وہ میری مدد کرے گا یا گھر کا خرچہ چلانے میں میرا ہاتھ بٹائے گا؟ میں اکیلی جان بیچاری اس پورے گھر کو کیسے سنبھالوں اور کہاں کہاں پیسے پورے کروں؟ پورا مہینہ ان 60,000 میں نکالنا میرے لیے انتہائی ناممکن ہو چکا ہے۔ اب شگفتہ کی وہی رونا دھونا اور ڈرامے بازیاں اپنے عروج پر تھیں۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ایک پائی بھی ماسٹر فرید کے ہاتھ میں رہنے دے اور ان کی ساری کمائی اپنی مٹھی میں قید کر لے۔ ویسے بھی پورے مہینے میں صرف ایک ہی دن تو اس طرح وہ ماسٹر فرید کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی، ورنہ باقی کے 29 دن وہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتی، نہ آتے ہوئے انہیں کوئی سلام دعا کرتی اور نہ ہی کبھی پانی کا پوچھتی تھی۔ صرف تنخواہ والے دن ہی یہ ساری عزت اور آؤ بھگت کی جاتی تھی۔ ماسٹر فرید اس ذہنیت اور اس لالچ سے بخوبی واقف تھے، مگر انہوں نے کبھی کوئی گلہ نہیں کیا تھا۔ انہیں اپنی مجبوری کا احساس تھا۔ انہیں پتہ تھا کہ ان کا بیٹا جمیل بالکل نکما اور نکارہ ہے، اور اس گھر کا سارا چولہا صرف اس کی اس تنخواہ سے چلتا ہے۔ حالانکہ گاؤں کی تھوڑی سی زمین میں انہیں مہینے بھر کا آٹا اور دانہ مل جاتا تھا، مگر شہر کے باقی خرچے اتنے زیادہ تھے کہ ایک تنخواہ میں سب کچھ پورا کرنا مشکل ہوتا تھا۔ ماسٹر فرید کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ جس بچے کو انہوں نے اتنی دعاؤں سے مانگا تھا، وہ بڑا ہو کر ان کا سہارا بننے کی بجائے ان کی ہڈیاں نچوڑ رہا ہے۔ انہوں نے اپنے اس جاہل اور بدتمیز بہو سے مزید کوئی بحث نہیں کی اور چپ چاپ اپنی جیب میں سے ہاتھ ڈال کر باقی کے بچے ہوئے 10,000 روپے بھی نکال کر اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیے۔ شگفتہ نے فوراً سے وہ پیسے پکڑے اور انہیں بٹور کر چل دی، جبکہ ماسٹر فرید اپنی اس بے بسی پر ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ وہ جسم اور روح دونوں سے انتہائی تھک چکے تھے۔ انہیں اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ اس گھر میں ان کی حیثیت اور ضرورت صرف اور صرف انہی پیسوں کی بدولت ہے، اور اگر کل کو یہ تنخواہ آنا بند ہو جائے تو یہ جوان بیٹا اور بہو اس بوڑھی اور ناتواں جان کو اٹھا کر کچرے کے ڈبے کی طرح گھر سے باہر پھینک دیں۔
انہوں نے ایک درد بری آہ نکالی اور اپنے اس پرانے اور آوازیں نکالتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے چھت کا پنکھا آن کیا مگر باہر کی گرمی اس قدر شدید تھی کہ پنکھے سے آنے والی ہوا بھی آگ کی لپیٹوں میں تھی، جیسی گرم محسوس ہو رہی تھی۔ شگفتہ اور جمیل کے کمرے میں ایک زبردست قسم کا اے سی چلتا تھا، کیونکہ شگفتہ نے شادی کے فوراً بعد ہی بہت زیادہ وویلا مچا کر اور گھر سر پر اٹھا کر اپنے کمرے میں یہ اے سی لگوایا تھا۔ اس نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا کہ اس سے جون جولائی کی یہ شدید گرمی کسی صورت برداشت نہیں ہوتی، اور اس حالت کو دیکھتے ہوئے ماسٹر فرید نے جو اپنے بڑھاپے کے لیے ایک چھوٹی سی کمیٹی ڈال رکھی تھی، جب وہ نکلی تو انہوں نے چپ چاپ اپنے بیٹے کے کمرے میں اے سی لگوا دیا اور خود اس گرم پنکھے پر گزارا کرنے لگے۔ ویسے بھی شگفتہ کا طنز بھرا کہنا تھا کہ بوڑھے اور ضعیف لوگوں کو اے سی کی ٹھنڈک موافق نہیں آتی اور ان کی طبیعت مزید خراب ہو سکتی ہے، انہیں ٹھنڈ لگ سکتی ہے اور جوڑوں کا درد شروع ہو جائے گا۔ اس لیے ان کے کمرے میں لگا ہوا پنکھا ہی ان کی صحت کے لیے بہتر ہے، اور ماسٹر فرید نے اس بات پر کبھی بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس جاہل اور اکڑ مزاج لوگوں سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جمیل اور شگفتہ دونوں بالکل ان پڑھ اور ضدی تھے، اس لیے ماسٹر فرید ہمیشہ ان سے لڑائی جھگڑے سے بچتے تھے تاکہ گھر کا ماحول مزید خراب نہ ہو۔ ماسٹر فرید چارپائی پر لیٹ گئے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں نیند بھی آنے لگی تھی، کیونکہ وہ سارا دن سکول کی تھکاوٹ سے چور تھے۔ اس بار بھی ان کی آنکھوں کا معائنہ نہیں ہو سکے گا، یہ سوچ کر ان کا دل اداس ہو گیا۔ وہ بچوں کو پڑھاتے ہوئے اکثر اپنی شرٹ کے کونے سے اپنا چشمہ صاف کرتے رہتے تھے، کیونکہ انہیں بار بار دھندلا دکھائی دیتا تھا اور کتابوں کے باریک لفظ ان سے ٹھیک طرح سے پڑھے نہیں جاتے تھے۔ انہوں نے اپنی قمیص کی اندر والی جیب میں ہاتھ ڈال کر چند مڑے توڑے ہوئے پرانے نوٹ نکالے، جو انہوں نے پچھلے کئی مہینوں سے اپنی بہو کی نظروں سے بچا کر اپنے کسی انتہائی ضروری وقت کے لیے جمع کیے ہوئے تھے۔ وہ 5,000 روپے تھے۔ وہ سوچنے لگے کہ اب ان چند پیسوں سے وہ اپنی کون کون سی ادھوری ضروریات پوری کریں گے۔ وہ دیر تک اس مڑے ہوئے نوٹ کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر دیکھتے رہے اور ایک گہری سوچ میں گم رہے، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں میں نیند کی خماری چھا گئی اور وہ اسی گرم ہوا کے جھونکوں کے درمیان سو گئے۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور دن گزرتے گئے۔ پھر اچانک ایک دن ایسا آیا جس نے اس گھر کے اداس ماحول میں ایک عجیب سی ہلچل مچا دی۔ ماسٹر فرید جیسے ہی دوپہر کے وقت سکول سے واپس آئے اور گھر کا دروازہ کھولا تو ان کا بیٹا جمیل انتہائی خوشی اور جوش کے عالم میں ان کی طرف لپکا اور آگے بڑھ کر ان کے گلے سے لگ گیا۔ ایسا منظر ماسٹر فرید کی آنکھوں نے سالوں سے نہیں دیکھا تھا۔ یہ اس گھر کے لیے ایک انتہائی نیا اور انوکھا تجربہ تھا کہ ان کا جوان بیٹا اس قدر پیار اور محبت سے ان کے گلے لگ رہا ہو۔ انہوں نے نہایت حیرت اور تھوڑی سی خوشی کے ساتھ اپنے بیٹے کو اپنے وجود سے جدا کیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے جمیل؟ آج تو ابا جی پر کچھ زیادہ ہی پیار آ رہا ہے، کہیں سورج مغرب سے تو نہیں نکل آیا؟ جمیل کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا اور وہ زور زور سے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ابا جی بات ہی کچھ ایسی ہے کہ آپ بھی خوشی سے پاگل ہو جائیں گے۔ ماسٹر فرید کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا اور انہوں نے بے تابی سے پوچھا، ایسی کیا بات ہو گئی ہے؟ مجھے بھی تو بتاؤ تاکہ میں بھی اس خوشی میں شامل ہو سکوں۔ جمیل نے ضدی بچے کی طرح کہا، ابا جی پہلے آپ یہ بتائیں آپ میرے لیے مٹھائی کیوں نہیں لائے؟ آپ کو تو پہلے سے ڈبے بھر کر مٹھائی لانا چاہیے تھی۔ ماسٹر فرید نے اپنی آنکھوں کو مزید حیرت سے پھیلاتے ہوئے کہا، ارے بیٹا تم نے مجھے صبح اسکول جاتے ہوئے مٹھائی لانے کا کب بولا تھا؟
جو میں نہیں لایا، اور مجھے بھلا کیا معلوم کہ کس خوشی میں مٹھائی بانٹی جا رہی ہے۔ اس پر جمیل نے مزاحیہ انداز میں اپنا ماتھا پیٹ لیا اور زور سے ہنستے ہوئے بولا، ابا جی میں بھی بالکل سٹیا گیا ہوں، مجھے آپ کو پہلے وہ خوشخبری سنانی چاہیے، مٹھائی تو بعد میں آپ خود پورے محلے میں تقسیم کریں گے۔ ابا جی آپ دادا بننے والے ہیں، شگفتہ امید سے ہیں، اور ہمارے گھر بہت ہی جلد ایک نیا مہمان آنے والا ہے۔ یہ سننا تھا کہ ماسٹر فرید کے کانوں میں جیسے شہد گھل گیا۔ ان کی ساری تھکاوٹ، ساری پریشانی اور زندگی کی تمام تلخیاں ایک دم سے ہوا ہو گئیں، اور وہ خوشی اور مسرت سے نہال ہو گئے، اور ان کی پرنور آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ انہوں نے جمیل کو دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا اور رندے ہوئے لہجے میں بولے، بہت بہت مبارک ہو بیٹا، یہ تو سچ میں دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اور شگفتہ کو ایک صحت مند اور نیک اولاد عطا فرمائے۔ جنہوں نے جمیل نے مسکراتے ہوئے کہا، بس ابا جی ہمیں آپ کی سچی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ماسٹر فرید نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو جمیل کے سر پر رکھا اور پوری عقیدت سے کہا کہ میری ساری دعائیں، میری زندگی اور میرا سب کچھ تمہارے ساتھ ہیں۔ بیٹا اب تمہیں اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا، اسے کوئی بھی بھاری کام کرنے مت دینا، اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا۔ اس پر جمیل نے فوراً اپنی اصلیت دکھاتے ہوئے اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھ دی اور بولا، ارے ہاں ابا جی مجھے یاد آیا، شگفتہ بھی اندر یہی رو رہی تھی کہ اب اس حالت میں اس سے گھر کے سارے بھاری کام نہیں ہوں گے۔ وہ تو جب سے اس نے یہ خوشخبری سنی ہے، اس نے تو بستر سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیا۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اسے پورا آرام چاہیے تاکہ آنے والی بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس لیے اس نے سختی سے کہا ہے کہ میں آپ سے کہہ کر گھر میں ایک کام والی ماسی رکھوا لوں جو صفائی اور برتن وغیرہ دھو لیا کریں۔ ماسٹر فرید نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے نہایت خلوص سے کہا، کیوں نہیں بیٹا، یہ تو شگفتہ کا پورا حق بنتا ہے کہ وہ اس نازک حالت میں مکمل آرام کرے۔ تم ایسا کرو، آج ہی محلے سے پتہ کر کے کوئی اچھی سی کام والی ماسی کا بندوبست کر لو۔ جمیل نے فوراً اپنی جیب پر ہاتھ مارتے ہوئے ایک چلاک مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ابا جی ماسی تو میں رکھ لوں گا، مگر پھر اس کی ہر مہینے کی تنخواہ تو آپ اپنے ہی پاس سے دیں گے نا، کیونکہ آپ کو تو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میرے حالات کتنے ماڑے ہیں۔ میں تو فارغ گھومتا ہوں اور میرے پاس ایک ٹکا بھی نہیں ہوتا۔ جس پر ماسٹر فرید کا دل ایک بار پھر سے دکھ گیا تھا۔ انہوں نے بہت صبر اور ٹھہراؤ کے ساتھ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا تم ایک نوجوان اور گبرو مرد ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت اور طاقت دی ہے۔ اگر تم پڑھے لکھے نہیں ہو تو کوئی چھوٹا موٹا کام یا کوئی مزدوری تو کر سکتے ہو۔ کیوں، میری اس معمولی سی تنخواہ سے اس گھر کا خرچہ ہی بہت مشکلوں سے چل رہا ہے، اور تمہیں تو بخوبی معلوم ہے کہ میں اپنی تنخواہ کا ایک ایک پیسہ تمہاری بیوی کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہوں۔ اب اگر ماسی رکھنی ہے تو تمہیں اسی تنخواہ میں سے اسے پیسے دینے پڑیں گے، یا پھر تم خود آزاد ہو اور کوئی اپنا دھندا کام شروع کر لو تاکہ اپنے آنے والے بچے کا بوجھ اٹھا سکے۔ ماسٹر فرید نے یہ باتیں انتہائی شفقت اور نرم لہجے میں کی تھیں، مگر ان کے اس نکمے بیٹے کو یہ باتیں آگ کی طرح لگیں۔ جمیل کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور وہ انتہائی بدتمیزی سے بولنے لگا، ابا جی آپ نے تو میرا بچہ ہونے کی خوشخبری سنتے ہی اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں اور پیسے بچانے کی فکر میں پڑ گئے ہیں۔ آپ کو شاید یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں آپ اپنے اس انجانے پوتے کا خرچہ نہ اٹھانا پڑے اور آپ کی جیب پر مزید بوجھ نہ پڑ جائے۔ جمیل کے اس کٹھور اور زہریلے الفاظ نے ماسٹر فرید کے دل کو چھلنی کر دیا۔ وہ حیرت اور دکھ کے ساتھ گنگ ہو کر اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کی اپنی اولاد اس قدر احسان فراموش اور خود غرض ہو سکتی ہے۔ انہوں نے نہایت افسوس اور جلال میں آتے ہوئے کہا، جمیل بیٹا میری تو
جو بھی قلیل سی تنخواہ ہوتی ہے میں ساری کی ساری تم لوگوں کے حوالے کر دیتا ہوں۔ میرے پاس کوئی قارون کا خزانہ تو دبا ہوا نہیں ہے کہ میں تم لوگوں پر بے دریغ لٹاتا چلا جاؤں اور تم بس گھر بیٹھے ان خزانوں سے عیش کرتے رہو۔ ماسٹر فرید کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، کیونکہ انہیں جمیل کی یہ چبھنے والی باتیں نشتر کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بیٹا جس کی رگوں میں ان کا اپنا خون دوڑ رہا تھا، وہ انتہائی نیچ اور غلیظ سوچ کا مالک بن چکا تھا۔ بے شک تعلیم اور تہذیب ہی انسان کی سوچ کو اعلیٰ بناتی ہے، مگر جمیل کی شخصیت میں ان دونوں بنیادی چیزوں کی شدید کمی تھی۔ بچپن میں اس کی ان پڑھ ماں اس کے بے جا لاڑ پیار نے اسے اس حد تک تباہ کر دیا تھا کہ اسے محنت کی عادت ہی نہیں رہی تھی۔ حالانکہ ماسٹر فرید اکثر اسے زبردستی سکول کی طرف کھینچ کر لے جاتے تھے، مگر وہ وہاں سے کسی نہ کسی طرح آنکھ بچا کر بھاگ نکلتا تھا۔ ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا جس کی وجہ سے اس کی ماں نے اس کی ہر ضد پوری کی اور اسے زندگی بھر کے لیے اپاہج اور نکارہ بنا کر رکھ دیا۔ ماسٹر فرید کو اپنی بیوی سے عشق تھا، مگر اس کی جہالت نے ان کے بیٹے کا مستقبل اندھیروں میں دھکیل دیا تھا، اور اب ماسٹر فرید پل پل اس کی چھوٹی سی غلطی کا خمیازہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھگت رہے تھے۔ مگر آنے والے بچے کی خبر نے ان کے دل میں ایک نئی امید اور ایک نیا جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس نئے آنے والے بچے کو بالکل جمیل کے جیسا بننے نہیں دیں گے، بلکہ وہ اس پوتے کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں گے، اسے ایک ٹھیک ٹھاک انسان بنائیں گے، چاہے اس کے لیے انہیں اپنی بہو اور بیٹے سے کتنی ہی جنگ کیوں نہ کرنی پڑے۔ انہیں معلوم تھا کہ ایک پڑھا لکھا انسان اپنی نسلیں سنوار دیتا ہے، اور ایک ان پڑھ اور جاہل انسان اپنے آنے والی ساری نسلوں کو جہالت کے گہرے کھڈے میں دفن کر دیتا ہے۔ تعلیم ہی انسان کو وہ شعور اور آگاہی اور تہذیب دیتی ہے جو ایک ان پڑھ بندہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ اسی کشمکش اور نئی امید کے ساتھ انہوں نے مزید بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور شگفتہ کے آرام کے لیے ایک کام والی ماسی کا خود انتظام کر دیا، تاکہ ان پر یہ الزام نہ آئے اور کہ انہوں نے نئے آنے والے مہمان اور بہو کا خیال نہیں رکھا۔ اور بالآخر اللہ کے فضل سے وہ خوبصورت دن بھی آ گیا جب ایک ننھا اور پیارا سا بیٹا شگفتہ کی گود میں کھیلنے لگا۔ ماسٹر فرید نے جب پہلی بار اس پھول جیسے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور اس کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا تو ان آنکھوں میں خوشی کے اشک جاری ہو گئے۔ وہ شکل و صورت بالکل اپنے باپ جمیل کی طرح دکھتا تھا، مگر ماسٹر فرید نے اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ سچی دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اس بچے کو فطرت اور اس کا مقدر کبھی اپنے باپ جمیل کے جیسا نکما اور ان پڑھ نہ بنانا۔ جمیل نے اپنے اس ننھے بیٹے کا نام ہاشم رکھا، اور ہاشم دیکھتے ہی دیکھتے معصومیت کے ساتھ ماسٹر فرید کی گود میں بڑا ہونے لگا۔ یہ ننھی سی جان اس تپتی اور جلتی ہوئی زندگی میں ماسٹر فرید کے لیے ایک ٹھنڈی چھاؤں اور ایک عظیم امید بن کر نکلا تھا، جسے پڑھا لکھا کر وہ اپنی ساری ادھوری خواہشات کی تکمیل کرنا چاہتے تھے، اور اس بچے کو اس گھر کی جہالت سے بچا کر ایک روشن مستقبل دینا چاہتے تھے۔ ہاشم کی پیدائش کے بعد ماسٹر فرید کی زندگی میں جیسے ایک نیا رنگ بھر گیا تھا۔ وہ اپنی تمام تر تھکاوٹ اور دکھوں کو بھول کر اس ننھی سی جان میں مگن رہنے لگ گئے تھے۔ سکول سے واپس آتے ہی ان کا پہلا کام ہاشم کو گود میں اٹھانا اور اسے پیار کرنا تھا، اور وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر گھنٹوں بیٹھے رہتے اور اس کے روشن مستقبل پر بھی اور خواب بنتے رہتے۔ انہیں لگتا تھا کہ جیسے قدرت نے ان کی محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لیے یہ تحفہ انہیں عطا کر دیا ہے، مگر یہ ان کی خوش فہمی زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکی، کیونکہ جس گھر کی بنیاد ہی لالچ، جہالت اور خود غرضی پر رکھی گئی ہو، وہاں پھولوں کی پرورش کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ جمیل اور شگفتہ کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ان کے رویے میں مزید تلخ اور زہریلے ہوتے جا رہے تھے۔ جمیل نے
باپ بننے کے بعد بھی کوئی ذمہ داری محسوس نہیں کی، وہ بدستور سارا دن گھر سے باہر آوارہ گردی کرتا اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا ضائع کرتا، اور جب گھر آتا تو اس کا اور شگفتہ کا کسی نہ کسی بات پر جھگڑا شروع ہو جاتا۔ شگفتہ جو کہ شروع دن سے ہی ایک لالچی اور اکھڑ مزاج عورت تھی، اب اس کی زبان مزید دراز ہو چکی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر میں طوفان کھڑا کر دیتی تھی، کبھی کھانے میں نمک کم ہونے پر تو کبھی اپنے لیے نئے کپڑوں کے تقاضے پر، اور ان دونوں میاں بیوی کے درمیان ہونے والے جھگڑے کسی عام میاں بیوی کے جھگڑوں کے جیسے بھی نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے کو انتہائی غلیظ اور شرمناک گالیاں دیتے تھے۔ ان کی آوازیں گھر کی چار دیواری سے باہر نکل کر پورے محلے میں گونجتی تھیں، اور ماسٹر فرید شرم کے مارے اپنے کمرے میں منہ چھپائے بیٹھے رہتے تھے۔ وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتے تھے تاکہ وہ ان مغلظات کو نہ سن سکیں جو ان کا اپنا بیٹا اور بہو ایک دوسرے کو بک رہے ہوتے تھے۔ لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ سب کچھ اس ننھے ہاشم کے سامنے ہو رہا تھا، جو اب آہستہ آہستہ بڑا ہوتا چلا گیا تھا اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو ایک بڑی خاموشی سے اپنے کچے ذہن میں نقش کر رہا تھا۔ بچے کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں جس پر ماں باپ جو چاہیں لکھ سکتے ہیں، اور ہاشم کے اس کورے کاغذ پر جمیل اور شگفتہ روزانہ جہالت اور بدتمیزی کی سیاہی بکھیر رہے تھے۔ جب ہاشم 3 سال کا ہوا تو اس کی طبیعت میں اور ایک عجیب سا چڑچڑاہٹ اور ضد پن شروع ہو گیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے لگا اور چیزیں اٹھا کر پھینکنے لگا۔ شگفتہ اسے بات بات پر ڈانٹتی اور منہ بھر کر گالیاں دیتی۔ اگر ہاشم سے غلطی سے پانی کا گلاس گر جاتا یا کوئی کھلونا ٹوٹ جاتا تو شگفتہ اسے پیار سے سمجھانے کی بجائے اس پر وحشیوں کی طرح چیختی اور ایسی زبان استعمال کرتی جو کسی بھی مہذب معاشرے میں ناقابل قبول تھی۔ شروع میں تو ہاشم اپنی ماں کی اس درندگی سے ڈر کر سہم جاتا اور روتے ہوئے اپنے دادا ماسٹر فرید کی ٹانگوں سے لپٹ جاتا۔ ماسٹر فرید اسے گود میں اٹھا کر اس کے آنسو پونچھتے اور اسے تسلی دیتے ہوئے وہ کئی بار جمیل اور شگفتہ کو سمجھانے کی کوشش کر چکے ہیں کہ خدارا اس معصوم بچے کے سامنے اس طرح کی غلیظ زبان استعمال نہ کی جائے اور اس کی نفسیات کو رہنے دے۔ یہ جو کچھ سنے گا وہی کچھ سیکھے گا۔ ان دونوں پر ماسٹر فرید کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جمیل الٹا اپنے باپ کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہتا، ابا جی آپ ہمیں مت سکھائیں کہ بچے کی پرورش کیسے کرنی ہے۔ یہ میرا بیٹا ہے اور میں اسے جیسے چاہوں گا ویسے رکھوں گا۔ آپ بس اپنی تنخواہ ہمارے ہاتھ میں رکھا کریں اور باقی کے معاملات سے دور رہا کریں۔ شگفتہ بھی طنز کے تیر برساتے ہوئے کہتی کہ لو جی، اب یہ ہمیں بتائیں گے کہ ماں باپ کیسے بننا ہے، اور خود تو اپنے بیٹے کو کچھ سکھا نہ سکے اور اب ہمارے بچے کے ٹھیکیدار بن رہے ہیں۔ ماسٹر فرید ان کی ان زہریلی باتوں پر خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتے۔ انہیں محسوس ہوتا کہ جیسے ان کے دل پر کسی نے خنجر چلا دیا ہو، اور وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئے اور اسے اچھی اچھی باتیں سکھانے کی کوشش کرتے تاکہ وہ اسے سچ بولنے، بڑوں کی عزت کرنے اور تمیز سے بولنے کا درس دیتے۔ مگر ان کی یہ چند گھنٹوں کی محنت اس 24 گھنٹے کے زہریلے ماحول کے سامنے بے بس ہو جاتی تھی۔ ہاشم کا ذہن اپنے ماں باپ کی گالیوں اور جھگڑوں کو زیادہ تیزی سے قبول کر رہا تھا۔ ایک دن گھر کے صحن میں کھیلتے ہوئے ہاشم کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر گیا۔ جمیل جو وہیں چارپائی پر بیٹھا موبائل فون استعمال کر رہا تھا، اس نے بچے کو اٹھانے کی بجائے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا، اور ہاشم نے روتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کی اور پھر اس کی معصوم زبان سے جو پہلا لفظ نکلا جس نے ماسٹر فرید کے پیروں تلے سے زمین نکال دی، وہ لفظ انتہائی غلیظ گالی تھی جو ہاشم نے اپنی ماں کو دیتے ہوئے سنی تھی۔ جمیل یہ سن کر حیران ہونے کی بجائے یا بچے کو ڈانٹنے کی بجائے زور زور سے کہہ کے لگانا شروع کر دیا۔
آواز دے کر بلایا، اگر تیرا بیٹا کتنے مزے کی گالیاں دے رہا ہے۔ شگفتہ باہر آئی اور جب اس نے ہاشم کے منہ سے وہ گالی سنی تو وہ بھی ہنسی کے مارے لوٹ پھوٹ ہو گئی۔ ان دونوں میاں بیوی کو اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ انہوں نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر کھود دی ہے، اور ان کے لیے ایک تفریح کا مقام تھا کہ 3 سال کا بچہ اپنی اتنی روانی سے گالیاں بک رہا ہے، مگر ماسٹر فرید جو کمرے کے دروازے پر کھڑے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ان کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائیں۔ وہ بچہ جس کے لیے انہوں نے اتنے خوبصورت خواب دیکھے تھے، آج اس کی زبان سے نکلنے والی غلاظت ان کے خوابوں کی کرچیاں اڑا رہی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ہاشم کو سختی سے روکا اور کہا، بیٹا، گندے بچے ایسی باتیں نہیں کرتے اور گالیاں بھی نہیں دیتے، مگر ہاشم نے اپنے دادا کی بات ماننے کی بجائے انہیں دھکا دیا اور بھاگ کر اپنے باپ کی گود میں چڑھ گیا۔ جمیل نے مسکراتے ہوئے اپنے باپ سے کہا، ابا جی، آپ کیوں بچے کا دل چھوٹا کر رہے ہیں؟ ابھی تو وہ بچہ ہے، اس کی زبان ابھی تو کھلی ہے، بڑا ہو کر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ ماسٹر فرید نے ایک حسرت بھری نگاہ اپنے بیٹے اور اپنی بہو پر ڈالی اور دل ہی دل میں سوچا کہ جو بیج آج تم بو رہے ہو، کل جب یہ درخت بنے گا تو اس کے کانٹے تمہارے ہی جسم کو چھلنی کریں گے۔ وقت گزرتا چلا گیا اور ہاشم کی عمر 5 سال ہو گئی۔ ان دونوں سالوں میں اس نے بدتمیزی اور جاہریت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا، اور وہ اب کسی کی مار پیٹ یا ڈانٹ ڈپٹ سے ڈرنے کی بجائے آگے سے جواب دیتا تھا اور انتہائی ڈٹھائی سے گالیاں بکتا تھا۔ اس کی ضدی طبیعت اس قدر بگڑ چکی تھی کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ ماسٹر فرید کے دل میں ابھی بھی یہ امید باقی تھی کہ شاید جب یہ بچہ اسکول جائے گا اور پڑھے لکھے گا تو اساتذہ کی صحبت میں بیٹھے گا تو اس کی عادتیں بدل جائیں گی، مگر تعلیم شاید اس کے اندر کی اس گندگی کو صاف کر دے جو اس کے ماں باپ نے اس میں بھر دی تھی۔ وہ کئی راتوں تک جاگ کر ہاشم کے سکول کے داخلے کے بارے میں سوچتے رہے۔ انہوں نے اپنی تنخواہ میں سے پیسے بچا کر اس کے لیے ایک خوبصورت سا بستہ، نئی کتابیں اور سکول کا یونیفارم خریدا۔ جس دن ہاشم کو پہلی بار سکول لے کر جانا تھا، ماسٹر فرید کی خوشی دیدنی تھی۔ انہوں نے اسے خود نہلایا، اس کے بال وغیرہ بنائے اور اسے یونیفارم پہنائے۔ شگفتہ اور جمیل ابھی تک سو رہے تھے، ان کے نزدیک بچے کی تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ماسٹر فرید نے ہاشم کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر سے باہر لے آئے۔ راستے میں چلتے ہوئے وہ مسلسل اسے پیار سے سمجھا رہے تھے کہ دیکھو بیٹا، آج تمہاری زندگی کا ایک نیا دن ہے۔ سکول میں بہت اچھے بچے ہوتے ہیں، اساتذہ بھی ہوتے ہیں۔ وہاں جا کر تم نے بالکل تمیز سے بیٹھنا ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنی اور گالی تو بالکل بھی نہیں دینی، کیونکہ جو بچے گالیاں دیتے ہیں انہیں وہاں کوئی بھی پسند نہیں کرتا، وہ پڑھے لکھے انسان نہیں ہوتے۔ اور سر ہلا کر اپنے دادا کی بات کا جواب تو دیا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ شرارت اور سرکشی چھپی تھی جو اس کی رگوں میں دوڑ رہی تھی۔ ماسٹر فرید جب اسے لے کر اپنے سکول پہنچے تو تمام اساتذہ نے ان کا استقبال کیا، کیونکہ وہ اس سکول کے ایک انتہائی معزز اور پرانے استاد تھے۔ ماسٹر فرید نے فخر سے اپنے پوتے کا تعارف کروایا اور اسے نرسری کلاس میں بٹھا دیا۔ ان کا دل بہت مطمئن تھا کہ آج ان کا پوتا علم کی دنیا میں اور قدم رکھ چکا ہے، اور خود اپنی کلاس میں پڑھانے چلے گئے۔ مگر یہ اطمینان محض کچھ ہی دیر کا مہمان تھا۔ آدھے چھٹی کے وقت جب بچے گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے تو ایک عجیب سی ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی۔ بچوں کے شور اور رونے کی آوازیں سن کر سکول کا عملہ اور ماسٹر فرید تیزی سے گراؤنڈ کی طرف بھاگے۔ وہاں کا منظر دیکھ کر ماسٹر فرید کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہاشم نے ایک دوسرے بچے کو زمین پر گرایا ہوا تھا اور اس کے اوپر بیٹھ کر اسے بے رحمی سے مکے مار رہا تھا۔ وہ بچہ درد سے چیخ رہا تھا، مگر ہاشم کے چہرے پر ایک وحشیانہ غصہ تھا۔
اور اس کی زبان سے ایسی غلیظ اور شرمناک گالیاں نکل رہی تھی کہ وہاں کھڑے تمام اساتذہ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ وہ ایک 5 سال کے بچے کے منہ سے اتنی غلیظ باتیں سن کر دنگ رہ گئے، اور یہ ماسٹر فرید جیسے شریف النفس انسان کا پوتا ہے۔ ہاشم نے اس بات کا بچے کا لنچ باکس چھیننے کی کوشش کی۔ اب اس نے انکار کیا تو ہاشم نے جانوروں کی طرح اس پر حملہ کر دیا۔ ماسٹر فرید کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اس کے جسم کا سارا خون نچڑ گیا، اور انہیں محسوس ہوا جیسے کسی نے بھری محفل میں ان کے کپڑے اتار دیے ہوں۔ وہ شرمندگی اور ندامت کے بوجھ تلے دب گئے۔ ان کے ساتھی اساتذہ ان کی سوارے نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ماسٹر فرید نے آگے بڑھ کر زویا کا ہاتھ سختی سے پکڑا اور اسے اس کے بچے کے اوپر سے اٹھا لیا۔ ہاشم کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا، اور وہ بھی مسلسل گالیاں بک رہا تھا۔ ماسٹر فرید نے اس زخمی بچے کو اپنے والدین سے اور اسکول کے پرنسپل سے روتے ہوئے معافی مانگی، اور اپنا سر جھکائے ہاشم کا ہاتھ پکڑ کر اسکول سے باہر نکل آئے۔ ان کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ وہ جو سمجھ رہے تھے کہ اسکول کی دیواریں اس بچے کی جہالت کو ختم کر دیں گی، انہیں آج اندازہ ہو گیا تھا کہ گھر کی پہلی درسگاہ میں جو زہر پلایا جاتا ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں نکلتا۔ راستے بھر وہ خاموش رہے۔ ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ ہاشم کا ماتھا بھی گرد آلود تھا اور اس کی قمیض پھٹی ہوئی تھی۔ جب وہ گھر پہنچے تو جمیل اور شگفتہ ناشتہ کر رہے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر جب انہوں نے ماسٹر فرید اور ہاشم کو اس خستہ حالت میں دیکھا تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اور شگفتہ نے فوراً آگے بڑھ کر ہاشم کو اپنے گلے سے لگا لیا اور ڈرامائی انداز میں رونے لگیں۔ ہائے، میرے بچے کو کس نے مارا؟ جمیل نے غصے سے ماسٹر فرید کی طرف دیکھا اور چیختے چلاتے ہوئے کہا کہ ابا، یہ کیا حالت بنا دی ہے آپ نے میرے بیٹے کی؟ آپ اسے سکول لے کر گئے تھے یا کسی اکھاڑے میں؟ ماسٹر فرید نے انتہائی دکھ اور ضبط کے ساتھ جواب دیا کہ تمہارے اس بدتمیز بیٹے نے سکول میں ایک معصوم بچے کو مارا ہے، اور اتنی غلیظ گالیاں دی ہیں کہ میں ساری زندگی کی عزت خاک میں مل گئی ہے۔ تم لوگوں نے اس کی جو تربیت کی ہے، آج اس نے بڑی محفل میں ہمارا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ یہ سنتے ہی شگفتہ اور جمیل پاگل ہو گئے۔ شگفتہ نے گالیوں کی بوچھاڑ شروع کر دی اور بولی، آپ کا تو شروع سے ہی میرے بچے سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ آپ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ پڑھے لکھے۔ آپ نے خود اسے کسی سے پٹوا دیا ہوگا، اور اب سارا الزام اس معصوم پر لگا رہے ہیں۔ اور میں نے اپنی ماں اور بیوی کی اندھی تقلید کرتے ہوئے اپنے باپ کی عزت کا ذرا بھی خیال نہ کیا، اور آگے بڑھ کر ماسٹر فرید کا گریبان پکڑ لیا۔ ایک جوان بیٹے کا اپنے بوڑھے باپ پر اس طرح سے ہاتھ اٹھانا کسی بھی معاشرے کے لیے لمحہ فکریہ ہوتا ہے۔ جمیل کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے ماسٹر فرید کو زور سے دھکا دیا، جس کی وجہ سے وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا ٹکرائے، اور ان کے ماتھے پر ایک گہرا زخم آ گیا۔ خون کی ایک دھار ان کے چہرے پر بہنے لگی، مگر جمیل کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے اور شگفتہ نے مل کر اس ضعیف اور شریف انسان پر طعنوں اور گالیوں کی وہ بارش کی جس نے ماسٹر فرید کی روح تک کو چھلنی کر دیا۔ انہوں نے چیختے ہوئے کہا کہ نکل جائیں یہاں سے، گھر میں آپ کی کوئی بھی شکل مزید نہیں دیکھنا چاہتا۔ آپ ہمارے بچے کا مستقبل خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ ماسٹر فرید جو کہ ایک انتہائی باوقار اور مضبوط انسان تھے، انہوں نے کوئی آہ و بکا نہیں کی۔ انہوں نے گڑ گڑا کر معافی نہیں مانگی، اور نہ ہی ان کے قدموں میں گر کر رحم کی بھیک مانگی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان پتھر دل اور جاہل لوگوں کے سامنے رونا اپنی ذات کی تذلیل ہے۔ انہوں نے اپنے ماتھے سے بہتے ہوئے خون کو اپنی قمیض کی آستین سے صاف کیا۔ ان کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ ایک عجیب سی سرد مہری اور فیصلہ کن چمک تھی۔ انہوں نے نہایت مضبوط اور بھاری آواز میں جمیل کی
آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ تم مجھے اس گھر سے نکال رہے ہو جو میں نے اپنی پوری زندگی کی محنت سے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، لیکن یاد رکھنا جمیل، جو آگ تم نے اور تمہاری اس جاہل بیوی نے آج اس گھر میں لگائی ہے، یہ ایک دن تمہیں ہی جلا کر راکھ کر دے گی۔ مکافات عمل بھی ایک بھیانک ہوتا ہے بہت۔ تم نے آج اپنے باپ کو گھر سے نکالا، کل تمہارا اپنا خون تمہیں سڑکوں پر رسوا کرے گا۔ یہ کہہ کر ماسٹر فرید نے مڑ کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر ایک بار بھی اس گھر کو یا اپنے پوتے کو نہیں دیکھا۔ ان کی چال میں ایک عجیب سا وقار تھا۔ وہ ایک ہارے ہوئے انسان کی طرح نہیں، بلکہ ایک ایسے انسان کی طرح جا رہے تھے جس نے اپنا فرض پورا کر دیا تھا اور اب اپنا فیصلہ قدرت کے ہاتھ میں چھوڑ دیا تھا، اور جانے سے بعد شگفتہ اور نے سکون کا سانس لیا۔ بچے کو پیار کرنے لگے جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا مارکا سر کر لیا ہو، مگر ان کی یہ خوشی اور غرور صرف ایک رات کا مہمان تھا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو گھر میں ایک عجیب سی خاموشی اور نحوست چھائی ہوئی تھی۔ شگفتہ اٹھی اور اس نے حسب معمول ناشتہ بنانے کے لیے فریج کھولی تو اسے یاد آیا کہ گھر میں تو آٹا اور چینی ختم ہو چکی ہے۔ اس نے جمیل کو آواز دی اور کہا جا کر بازار سے سودا سلف لے کر آؤ۔ جمیل نے اپنی جیبیں ٹٹولیں تو وہ بالکل خالی تھیں۔ اسے یکدم اور جھٹکا لگا، اسے احساس ہوا کہ وہ مرغی جو ہر مہینے سونے کا انڈا دیتی تھی، اسے تو وہ کل رات ہی اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے گھر سے باہر پھینک چکے ہیں۔ گھر کا سارا خرچہ، بجلی کے بل اور روزمرہ کی ضروریات تو ماسٹر فرید کی تنخواہ سے پوری ہوتی تھی۔ اب جب وہ جا چکے تھے تو یہ گھر کیسے چلے گا؟ یہ احساس ہوتی ہی دونوں میاں بیوی سر پکڑ کر بیٹھ چکے۔ ان کی عقل ٹھکانے آ گئی تھی اور وہ غصے اور جہالت میں کتنا بڑا نقصان کر بیٹھے ہیں۔ شگفتہ نے پریشانی سے کہا کہ اب کیا کریں گے جمیل؟ ہمیں تو ابا جی کو ڈھونڈنا پڑے گا ورنہ ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ جمیل نے بھی حامی بھری اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اب جا کر ماسٹر فرید کی منت سماجت کریں گے اور انہیں واپس لے کر آئیں گے۔ شگفتہ نے پاس ہی کھیل رہے ہاشم کو پکارا اور پیار سے اپنی گود میں بٹھا کر کہنے لگی، ہاشم میرے بچے، تجھے تو تیرے دادا نے ضرور بتایا ہوگا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ وہ تو اسے بہت پیار کرتے تھے، جلدی بتا دے کہ تیرا دادا کہاں ہے تاکہ ہم لوگ اسے جا کر منا کر گھر لے آئیں۔ ہاشم جو اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا، اس نے انتہائی حقارت سے اپنے ماں کی طرف دیکھا اور ایک زوردار تھپڑ شگفتہ کے منہ پر دے مارا اور انتہائی بدتمیزی سے بولا، بکواس بند کر، دادا گندا ہے، اس کا نام سے اب میرے سامنے نہیں لینا۔ اور ایسے غلیظ اور ننگی گالیاں دینا شروع کر دے کہ شگفتہ اور جمیل ہکا بکا رہ گئے۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا 5 سال کا بچہ ان کے منہ پر اتنی خوفناک گالیاں دے رہا ہے۔ جمیل جس کا پارا پہلے ہی پیسوں کی ٹینشن کی وجہ سے ہائی تھا، بچے کی اس قدر شدید بدتمیزی اور ماں پر ہاتھ اٹھانے کی پر اپنا آپا کھو بیٹھا۔ انہوں نے ہاشم کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا اور شگفتہ کو بالوں سے پکڑ کر مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ دیوانوں کی طرح شگفتہ پر تھپڑ اور مکے برسا رہا تھا اور ساتھ ہی کوس رہا تھا، یہ تربیت کی ہے تو نے آج اس کی دیکھ، یہ میری آنکھوں کے سامنے تیری عزت اچھال رہا ہے، تو نے اسے یہی گالیاں سکھائی تھی نا، اب سن اور مزہ لے۔ شگفتہ درد سے چیخ چلا رہی تھی، وہ خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جمیل کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے ارد گرد کوئی چیزیں تلاش کرنی شروع کی جس سے وہ شگفتہ کو مزید پیٹ سکے۔ ہاشم جو زمین پر گرا ہوا تھا، وہ یہ سارا تماشا دیکھ کر خوفزدہ ہونے یا رونے کی بجائے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اسے اپنی ماں کو پٹتے ہوئے دیکھ کر ایک عجیب سی خوشی مل رہی تھی، کیونکہ جارحیت اور تشدد تو اس کی رگوں میں بھر دیا گیا تھا۔ اور جلدی سے اٹھ کر پاس ہی پڑا ہوا کپڑے دھونے والا
لکڑی کا بھاری تھاپا اٹھایا اور جمیل کے ہاتھ میں تھما کر بولا، لو ابا اس ڈنڈے سے مارو اس چڑیل کو۔ یہ منظر دیکھ کر جمیل کی روح تک کام گئی۔ وہ بچہ جسے اس نے خود پیدا کیا، آج وہ خود اپنے ہی ماں کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا۔ جمیل نے وہ تھاپا اس کے ہاتھ سے لیا، مگر شگفتہ کو مارنے کی بجائے اس نے وہ بھاری لکڑی کا تھاپا پوری طاقت سے ہاشم کے کمر پر دے مارا اور دھاڑا کہ تو کتنا بدبخت اور بےغیرت ہے کہ اپنی ماں کو پٹتا ہوا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ تھاپے کی ضرب اتنی شدید تھی کہ ہاشم درد سے کسیتے سے تڑپ اٹھا، مگر اس کی حقیقت میں آنسوؤں کی بجائے بغاوت اور وحشت تھی، اور طوفان امڑ آیا جس کی ابیاری میاں بیوی نے پچھلے 5 سالوں سے کی تھی۔ ہاشم نے چند لمحے اپنے ان باپ کو خونخوار نظروں سے گھورتا رہا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں اور یوں لگتا تھا جیسے اس کے اندر کوئی لاوا ابل رہا ہو جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے، اور پھر وہ لاوا ایک دم سے پھٹ پڑا۔ ہاشم نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر وہ ڈنڈا اور اپنے باپ کے ہاتھ سے چھین لیا اور پوری طاقت اور وحشت کے ساتھ جمیل اور شگفتہ پر ٹوٹ پڑا۔ وہ ایک پاگل کتے کی طرح اپنے ماں باپ پر ڈنڈے برسا رہا تھا، اور اس کا جارحانہ پن اس قدر شدید تھا کہ شگفتہ جو کہ جوان اور طاقتور تھی، وہ بھی اسی 5 سال کے بچے کے حملے سے بوکھلا گئی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ خود کو کیسے بچائے۔ ہاشم کے منہ سے مسلسل گالیاں نکل رہی تھیں اور اپنے پورے زور سے انہیں مار پیٹ رہا تھا۔ انہوں نے اپنا سر پیٹ لیا اور جان بچانے کے لیے گھر کے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ ان کی چیخ و پکار سن کر محلے کے تمام لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور گلی میں ایک ہنگامہ سا کھڑا ہو گیا تھا، اور دیکھا حیرت و صدمے سے کہ جمیل اور شگفتہ خون میں لت پت اور روتے پیٹتے ہوئے گھر سے باہر کو بھاگے آ رہے ہیں۔ شگفتہ کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا اور جمیل کی ایک ٹانگ پر شدید چوٹ آئی تھی، جس کی وجہ سے وہ لنگڑا کر چل رہا تھا، اور ان کے پیچھے پیچھے ان کا 5 سال کا خون خوار بیٹا ہاشم ہاتھ میں لکڑی کا بھاری تھاپا لیے ان پر حملہ کرنے کے لیے دوڑ رہا تھا۔ محلے والے یہ ہولناک منظر دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے کہ یا الہی، یہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ ایک بچہ اپنے ہی ماں باپ کو سڑک پر کتوں کی طرح پیٹ رہا ہے۔ اس تماشے نے جمیل اور شگفتہ کی رہی سہی عزت بھی خاک میں ملا دی۔ بھلا اس معصوم بچے کا کیا قصور تھا؟ جو بیج ان دونوں نے اپنے ہاتھوں سے بویا، آج وہ کانٹے دار درخت بن کر اپنا جسم ہی نوچ رہا تھا۔ وہ دونوں گلی کے بیچوں بیچ مٹی میں بیٹھے دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے اور اپنا سر پیٹ رہے تھے۔ شرمندگی اور ذلت کے احساس نے ان کی روح کو چھلنی کر دیا تھا۔ انہیں اب مزید اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ ماسٹر فرید کس قدر سچے اور کھرے انسان تھے۔ وہ اس بچے کو اس جہالت کے گڑھے سے نکال کر اپنے جیسا ایک معزز اور پڑھا لکھا انسان بنانا چاہتے تھے، مگر جمیل اور شگفتہ کی احسان فراموشی اور جہالت نے انہیں اس ذلت کے مقام تک پہنچا دیا۔ جب ماں باپ گھر میں سے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کی تذلیل کرتے ہیں، تو انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے پاس کھڑے معصوم بچے بھی اسی صحبت کا اثر لے رہے ہیں۔ ان کے ذہن اسی گندگی کو جذب کر رہے ہیں، اور وہ بالکل وہی زبان اور رویہ اپنائیں گے جو ان کے ماں باپ انہیں سکھائیں گے۔ اولاد تو ویسے بھی ماں باپ کا عکس ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ کی اپنی تربیت میں کھوٹ ہو تو اولاد سے اچھائی کی امید رکھنا ایک احمقانہ سوچ ہے، کیونکہ قدرت کا یہ اٹل قانون ہے کہ کریلے کی بیل پر کبھی انگور نہیں اگا کرتے۔ جہاں ہمیشہ انسان کی نسلیں تباہ کر دیتی ہیں، اور آج جمیل اور شگفتہ بھی اپنے لیے اسی قسم کی کاٹ کر رہے تھے جس میں کانٹے دار زہر تھا۔ کاش انہوں نے ماسٹر فرید کی بات مان لی ہوتی، کاش انہوں نے بچوں کے سامنے گالم گلوچ نہ کیا ہوتا اور ہمیشہ پیار محبت کا درس دیا ہوتا، تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔
گلی میں کھڑے لوگ ان کا تماشا دیکھ کر چامگوئیاں کر رہے تھے اور ان پر لان تان کر رہے تھے، جبکہ ان کا بیٹا ہاشم ان کے سروں پر ڈنڈے پکڑے کھڑا ان کا مذاق اڑا رہا تھا اور انتہائی غلیظ زبان میں انہیں کوس رہا تھا۔ یہ منظر ہر اس شخص کے لیے عبرت کا نشان تھا جو تعلیم کی اہمیت کو نظر انداز کر کے جہالت کے اندھیروں میں اپنی نسلوں کو پروان چڑھاتا ہے۔ قدرت کا انصاف بے رحم ہوتا ہے، اور آج اس گلی میں کھڑے ہر شخص نے مکافات عمل کا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ خیر دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔